ایک طویل عرصے کے بعد بالآخر عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانتوں پر رہائی کی درخواستوں کی سماعت جو ہے وہ آج مختص کی گئی ہے اور آج مقرر ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ کیس میں سزائیں سنائی گئی تھیں جو کہ خلاف قانون ہے، اور کیونکہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا بنیادی طور پر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی بیرون ملک سے ریکور ہو کے پاکستان میں پہنچا تھا، اور یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پہنچا تھا، اور اس میں عمران خان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، شہزاد اکبر صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے، اور یہ پیسہ تھا ملک ریاض صاحب کا، اور ملک ریاض صاحب کا پیسہ جو کہ برطانیہ میں ریکور ہوا تھا اور وہ ثابت نہیں کر سکے تھے، اور اس کا پیچھے جو لنک بنتا ہے وہ بنتا ہے جناب گاڈ فادر کے بیٹے سے، ان کے بیٹے سے بنتا ہے، اور یہ ایک پورا چین تھا، یہ پہلی دفعہ ریکوری ہوئی تھی۔ تو بہرحال آج اس القادر ٹیسٹ کیس کی بالآخر سماعت ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو سزائیں سنائی ہوئی ہیں، اور باوجود کوشش کے، باوجود جدوجہد کے اور وکلا کی کوششوں کے باوجود اس کیس کی سماعت جو ہے وہ تقریباً 2 سال ہو گئے ان کو نہیں لگائی، اور عمران خان صاحب کو پچھلے 3 سال سے جو ہے وہ جیل میں رکھا ہوا ہے، اور ان کو 1000 دن مکمل ہونے لگے ہیں، 998 دن ہو چکے ہیں اور 2 دن باقی ہیں، 1000 دن ہو جائے گا۔ بشرا بی بی کو 774 دن ہو گئے ہیں، ان کو بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ اور ایک طرف یہ ہے، اس کیس کی تفصیل میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو ہے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور یہ عدالت ہوگی آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ڈوگر صاحب، جو کہ 26ویں اور 27ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں ان کو لاہور سے امپورٹ کر کے یہاں پہ لایا گیا ہے۔ وہ لاہور میں جونیئر موسٹ تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے ان کو سینئر موسٹ قرار دے کے ان کو چیف جسٹس بنایا گیا، اور جسٹس محسن اختر قیانی صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا، لیکن ان کو ہٹا دیا گیا، اور پھر 3 ججز کا تبادلہ بھی کل کر دیا گیا ہے، اور ان کو بھی سزا کے طور پر بھیج دیا گیا ہے۔ اس میں جسٹس محسن اختر قیانی صاحب ہیں، جسٹس سمن رفت امتیاز صاحب ہیں، جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، جنہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا اور آئین کی بالادستی کے لیے کام کیا اور آئین کی حفاظت کی، اور ان کو تبدیل کر دیا۔ اب چونکہ سارے کے سارے پسند کے ججز ہیں، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ڈوگر اور جسٹس آصف صاحب، وہ بھی 26ویں 27ویں غیرانی ترمیم کے نتیجے میں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائے گئے، تو ان کو آج ان کے سامنے یہ مقدمہ ہے۔ تو اس مقدمے میں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ فیصلہ جو بھی آنا ہے وہ سرکار کی مرضی سے آئے گا، اور سرکار کون سی؟ سرکار راولپنڈی کی سرکار اور اسلام آباد کی سرکار۔ لیکن اس سے پہلے کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، وہ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ فیصلہ کیا آنا ہے اس کے بارے میں آج پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کمرہ عدالت میں ہماری اطلاع کے مطابق ذرا جج صاحب بڑے گرجیں گے، اور وہ بڑے بڑے انہوں نے آج بڑے بڑے ریمارکس پاس کرنے ہیں، نیب کے خلاف بات کریں گے، عمران خان کے حق میں بات کریں گے، سلمان صفدر صاحب کی بات سنیں گے، اور نیب کو پش کریں، دبائیں گے، اور ان کو ذرا باتوں باتوں میں ان کو کہیں گے آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا۔ تو اس لیے آج کمرہ عدالت میں ماحول ذرا مختلف ہوگا، اور اس میں ایسے لگے گا جیسے یہ مقدمہ جو ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے حق میں جا رہا ہے۔ تو جائے گا یا نہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن ماحول ایسا بنایا جائے گا، اور آج جو ہے وہ نوٹس ایشو ہوئے ہیں۔ آج نیب کی طرف جھکاؤ کم ہوگا اور سلمان صفدر صاحب کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوگا۔ اس کے پیچھے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں پہلے، وہ یہ کہ پریشر بہت ہے، پبلک پریشر بھی بہت ہے، انٹرنیشنل پریشر بہت ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا دباؤ ہے، اقوام متحدہ میں یہ معاملہ ڈسکس ہو چکا ہے، برطانوی پارلیمنٹ میں یہ معاملہ ڈسکس ہو چکا ہے، امریکن کانگریس میں یہ معاملہ ڈسکس ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مشہور ترین کرکٹ کے کیپٹن جو ہیں، کپتان 14 وہ خط لکھ چکے ہیں۔ پریشر بہت ہے حکومت پہ، اور خاص طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل پہ، ان پہ بہت پریشر ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب پہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، اور آئے شریف
جو باہر وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اور یہ سارے سیاسی قیدی یہ فیلڈ مارشل کی دسترس میں ہیں، وہی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ باہر وہ صفائیاں دیتے ہیں اپنے لوگوں کو، جو بھی جہاں سے بھی دباؤ آتا ہے۔ تو بہرحال ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ آ چکی ہے، ہماری عدلیہ کا گراف نیچے گر چکا ہے، ہر روز نیچے جا رہا ہے، اور دنیا کی جو چیپ جو ہے عدالتی نظام، اس میں شمار ہوتا ہے ہمارا عدالتی نظام۔ تو یہ صورتحال ہے، اس لیے آج کمرہ عدالت میں ماحول ذرا مختلف دیکھیں گے آپ۔ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ وکلا جو ہے، کیونکہ وکلا پہ بہت زیادہ تنقید کی علیمہ خان صاحبہ نے، اور عمران خان صاحب کی دیگر بہنوں نے بہت زیادہ تنقید کی، ورکرز نے بھی کی، سوشل میڈیا پہ بھی بہت تنقید کی کہ وکلا کیا کر رہے ہیں۔ تو کچھ وکلا جو ہیں انہوں نے ملاقات کی اعظم نذیر تارڑ صاحب سے، اور انہیں کہا گیا، اور پھر نون لیگ کے بھی لوگوں سے، اور انہیں کہا گیا کہ دیکھیں ہمیں فیس سیونگ کے لیے کچھ ٹائم کچھ چاہیے، تو کم از کم آپ مقدمات تو لگائیں اور ایک پروسیس تو شروع کریں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے، لیکن آپ ہمیں بھی تو ذرا محفوظ رکھیں، ہم بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ بھی ہمیں سپورٹ کریں۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ یہ مقدمہ آج لگ گیا، پہلے کچھ دنوں پہلے لگنا تھا، لیکن ایران امریکہ اسرائیل جنگ، اور پھر اس میں ہم آ گئے ثالث بن کے، خود بخود از خود ثالث بن گئے، اور اس کی وجہ سے 3 ہفتے 2 ڈھائی ہفتے جو ہیں وہ عدالتیں بند رہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بند، سپریم کورٹ بند، اور فیڈرل کورٹ بھی بند رہی غیر آئینی۔ تو یہ چلتا رہا، لیکن آج بلاخر وہ کھل گیا۔ آج اس میں ہے، اب 2 طرح کے معاملات چل رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں جی۔ بشرا بی بی، نمبر 1 یہ ہے کہ بشرا بی بی، اچھا دونوں کی آنکھیں جو ہیں وہ متاثر نہیں بلکہ ضائع ہو چکی ہیں، بشرا بی بی کی بھی اور عمران خان صاحب کی بھی۔ اب یہ ایک اور طرح کا پریشر ہے۔ اب اس سے پہلے ایک ہمارے پاس اطلاع ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بھی متحرک ہو چکے ہیں اسی سلسلے میں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور ایک اطلاع یہ ہے کہ شاید وہ ملاقات ان کی اڈیالہ میں بھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ یہ ایک اطلاع ہے، شاید کی میں بتا رہا ہوں، یہ ان کنفرم خبر ہے، غیر مصدقہ۔ ایک ہے ان کی ہوئی ہے ملاقات، اور اس ملاقات میں انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی گلے شکوے بھی کیے ہیں، اور دوسری جانب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہیں ہی رابطے میں، اور انہیں بھی کہا ہے کہ مجھے بھی ذرا تھوڑا سا واپس آنے کا موقع دیا جائے۔ اور چونکہ علی امین گنڈا پور کے ہوتے ہوئے معاملات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لنک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موجود تھا علی امین گنڈا پور کے ذریعے، کیونکہ علی امین گنڈا پور خود بھی ان کا بیک گراؤنڈ فوجی ہے، اور ان کا بھی وہ اس بارے میں کوشش بھی کرتے رہے، اور تھوڑا سا 2-4 دفعہ وہ لے کے بھی آئے، لانگ مارچ بھی 26 نومبر بھی انہی کے، اور وہ بال بچ گئے تھے 26 نومبر کو بشرا بی بی کو نکال کر لے کر گئے تھے۔ تو اس حوالے سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب ایک جو معاملہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو ریلیف ملنا ہے، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب کو نہیں جانا چاہیے۔ اچھا پہلے میں بتا دوں کہ صرف ابھی عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی چانس نہیں ہے کہ ان کو کوئی ابھی ان کو رہائی کی بات کی جائے۔ پہلا جو ہے امکان جو ہے وہ آج کے دن وہ ہے بشرا بی بی، کیونکہ یہ ہیئرنگ آج ہوگی، 2-4 دن 6 دن چلے گی، تو بشرا بی بی کے بارے میں اس بارے میں اطلاع ہے کہ بشرا بی بی کو پہلے مرحلے میں رہا کر دیا جائے گا، یہ اطلاع ہے، اور یہ بھی غیر مصدقہ ہے ظاہر ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ واپس وزارت اعلیٰ کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، اور سہیل افریدی صاحب کو وہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اب سہیل افریدی صاحب کو ہٹا کر علی امین گنڈا پور صاحب کیسے بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان یا بشرا بی بی کی رہائی ہوتی ہے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو لوگ ہیں ان کی موجودگی میں ہوتی ہے، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک اس وقت پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ ہے وہ کمزور ہو جائے گا، لہٰذا اس کو تگڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو واپس لایا جائے، اور یہ کریڈٹ بھی انہی کے کھاتے میں ڈالا جائے۔ اس لیے شاید علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ متحرک ہوئے ہیں، اور ان کو متحرک کیا گیا ہے، موقع دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اطلاع موجود ہے۔ اب جو اگلی بات ہے وہ یہ کہ اب اس کو کیسے کیا جائے گا، کمپلیٹ کیسے کیا جائے گا پروسیس کو، اور اس کے لیے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کو استعمال میں لایا جائے گا،
اور ایک ہمارے پاس یہ آ بھی چکا ہے، ایک شہزاد انور صاحب ہیں، آئی تھنک، جی شہزاد نواز صاحب ہیں، شہزاد نواز صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ شیر افضل مروت نے پس پردہ آفیشیلی نون لیگ جوائن کر لی ہے اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی میں رہ کر نون لیگ کا کام کرنا ہے، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف نااہلی کی درخواست دائر کرنا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اطلاعات کے مطابق شیر افضل مروت کو وفاقی مشیر کے برابر مراعات کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ ذرائع نون لیگ کے حوالے سے شہزاد نواز صاحب نے یہ خبر دی۔ اب شہزاد نواز صاحب کی اس خبر پہ جناب رد عمل بھی آ گیا ہے، اور وہ رد عمل آیا ہے شیر افضل مروت صاحب کا۔ انہوں نے اس کو خبر کو کہا گیا جی یہ خبر بالکل فضول ہے، غلط خبر ہے، میں کہیں نون لیگ کی طرف نہیں جا رہا، میں پاکستان تحریک انصاف میں ہوں، لیکن ظاہر ہے یہ خبر جو آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب اعلیٰ حضرت شیر افضل مروت صاحب نے کیا کیا۔ شیر افضل مروت صاحب نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک گفتگو کی، اور وہ گفتگو یہ کی کہ وہ ایک ریفرنس فائل کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں سہیل آفریدی صاحب کے خلاف۔ یہ شیر افضل مروت صاحب نے خود کہا، کسی اور نے نہیں کہا۔ شیر افضل مروت صاحب نے خود کہا کہ میں سہیل آفریدی صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کر رہا ہوں، اور اس میں ریفرنس میں کیا ہوگا، اس میں وہ سہیل آفریدی کے خلاف نہیں بلکہ وہ ہوگا کہ سہیل آفریدی کو نامینیٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ کے لیے، اور عمران خان صاحب چونکہ سزا یافتہ ہیں، جیل میں ہیں، وہ نامینیٹ نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے نواز شریف صاحب کے خلاف سپریم کورٹ میں پیٹیشن آئی تھی جب سینٹ کے امیدواروں کو ٹکٹ دیے گئے تھے، نواز شریف صاحب نے دیے تھے، جب ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا تو ٹکٹ جو ہے نواز شریف صاحب نے ایشو کیے تھے، تو اس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ سزا یافتہ شخص جو ہے وہ ٹکٹ تقسیم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پارٹی کا چیئرمین بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے وہ ٹکٹ پھر واپس لیے گئے اور سینیٹرز نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا۔ تو اس بنیاد پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، تو اس بنیاد پہ شیر افضل مروت صاحب سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں کہ اسی کیس کی بنیاد پہ جو ہے سہیل آفریدی صاحب کی نامینیشن چونکہ عمران خان صاحب نے کی ہے، وہ سزا یافتہ ہیں، جیل میں ہیں، وہ کر نہیں سکتے، لہٰذا ان کی نامینیشن کو کالعدم قرار دیا گیا۔ اب اس میں جب وزیر اعلیٰ کی نامینیشن ہو جائے گی، کالعدم ہو جائے گی سپریم کورٹ سے یا وفاقی غیر آئینی عدالت سے، تو اس کے نتیجے میں پھر واپس کیا آئے گا، واپس ہی علی امین گنڈاپور صاحب کی انٹری ہوگی اور ان کو دوبارہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنایا جائے گا۔ اور اگلی بات یہ کہ چونکہ علی امین گنڈاپور نے استعفیٰ بھی عمران خان صاحب کے کہنے پہ دیا تھا، اور عمران خان صاحب نے استعفیٰ لیا تھا، اور عمران خان صاحب چونکہ سزا یافتہ تھے، جیل میں تھے، وہ استعفیٰ بھی غیر آئینی، غیر قانونی تھا، دباؤ کے نتیجے میں تھا، لہٰذا اس کو بھی فارغ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ کے طور پہ از خود بحال کروا دیا جائے، کیونکہ ہو تو بہت کچھ رہا ہے پچھلے 4 سالوں سے، اور آئین وغیرہ تو ایک ردی کے کاغذ کی اہمیت زیادہ ہے، آئین کی اہمیت اس سے بھی کم کر دی گئی ہے، ردی کے کاغذ سے بھی بدتر قرار دے دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے علی امین گنڈاپور صاحب کی دوبارہ سے انٹری ہو جائے گی اور معاملات جو ہیں وہ اس طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ، اور اسی لیے اگر بشرا بی بی کی ضمانت ہو جاتی ہے اور ان کو ضمانت پر رہائی مل جاتی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں پہلے مرحلے میں، تو علی امین گنڈاپور صاحب کہیں گے دیکھیں جناب یہ میں نے کام کروا دیا، کیونکہ ایک اطلاع کے مطابق یہ بھی ہے کہ جیل میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی جو ملاقاتیں وہ بھی بند کر دی گئی تھیں، اور ان ملاقاتوں کو بحال کروانے میں گنڈاپور کا رول ہے کہیں نہ کہیں، تو ورنہ یہ ملاقاتیں بھی بند ہو گئی تھیں۔